نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي۔ پارہ نمبر 30 سورۃ الفجر، رکوع 1 آیت نمبر 28 تا 30۔ الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ راضیۃ مرضیہ کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ یہ نفس اللہ تعالیٰ کے احکام تکوینیہ اور احکام تشریعیہ پر راضی تھا، اور اللہ تعالیٰ اس نفس سے راضی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے تقدیری احکام پر راضی ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ اگر اللہ رب العالمین اس نفس سے راضی نہ ہوتا تو اس کو رضا بالقضاء کی توفیق ہی نہ ملتی، اور یہ نفس اپنے موت کے وقت پر بھی راضی تھا، خوش تھا۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ۔ یعنی جو شخص اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو پسند نہیں کرتا۔ یہ حدیث سن کر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ سے ملنا تو موت ہی کی ذریعہ ہو سکتا ہے، لیکن موت تو ہمیں یا کسی کو بھی پسند نہیں ہے۔ تو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ مومن کو موت کے وقت فرشتوں کے ذریعہ اللہ کی رضا اور جنت کی بشارت دی جاتی ہے، اسی لیے اس کو اس وقت موت سے بڑھ کر کوئی چیز برے اور مکروہ معلوم نہیں۔ رواہ البخاری و مسلم۔ خلاصہ یہ ہے کہ موت کے وقت یا موت کی محبت اور یا کراہت اس وقت کی معتبر نہیں ہے، بلکہ نزع روح کے وقت جو مرنے اور اللہ سے ملنے پر راضی ہو، اللہ بھی اس سے راضی ہوتا ہے۔ یہی مفہوم ہے راضیۃ مرضیہ کا۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ نفس مطمئنہ کو خطاب کر کے یہ حکم ہوگا کہ میرے خاص بندوں میں شامل ہو جاؤ اور میرے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور پہلے اللہ تعالیٰ کے جو صالح بندے ہیں، مخلص بندے ہیں، اس میں شامل ہونے کا ذکر ہے، پھر جنت میں داخل ہونے کا ذکر ہے۔ پہلے نیک لوگوں میں داخل ہوں گے تو تب جنت میں داخل ہوں گے، اور اس میں اشارہ جنت میں داخل ہونا اس پر موقوف ہے کہ پہلے اللہ کے صالح مخلص بندوں کے زمرہ میں شامل ہو، اب پھر ان سب کے ساتھ مخلصین، محبین، عبادی الصالحین کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ پہلے صالحین کی جماعت کو اختیار کرو، پھر جنت میں داخل ہوں گے، یہ موقوف ہے۔ جنت کا دخول موقوف ہے صالحین کی جماعت اور گروہ میں شامل ہونے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو دنیا میں صالحین کی صحبت اختیار کرے گا، معیت اختیار کرے گا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ صالحین کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء مع من احب۔ روز قیامت حشر ان کے ساتھ آپ کا ہوگا جن کے ساتھ آپ دنیا میں محبت کرتے تھے۔
سیدنا سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے کہ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ سلیمان علیہ السلام دعا فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے رحمت سے نیک بندوں میں داخل فرما دیجئے۔ سیدنا سلیمان یوسف علیہ السلام کی دعا ہے وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، مجھے صالحین نیک لوگ بندوں کے ساتھ ملحق فرمائیے۔ معلوم ہوتا ہے کہ صالحین کی صحبت ایک نعمت کبریٰ ہے۔ نیک لوگوں کی محفل و معیت اور مجلس اور جماعت ایک نعمت کبریٰ ہے، یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام بھی صالحین کی صحبت سے مستغنی نہیں ہے۔ وعلیٰ کل حال صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت صالح ترا صالح کند، تالے ترا تالے کند۔ نیک لوگوں کا صحبت آپ کو نیک کرے گا، بری لوگوں کا صحبت آپ کو برا کرے گا۔ بری لوگوں کے صحبت دنیا میں بھی ذلیل کرے گا اور آخرت میں بھی ذلیل کرے گا۔ اب ظاہر ہے کہ دنیا میں جن لوگوں کے ساتھ آپ کی صحبت ہے، مجلس ہے، معیت ہے، اس کا اثر ظاہر آخرت پر ہوگا۔ بروز قیامت جو ہے نیک لوگوں کی جماعت الگ ہوگی، برے لوگوں کی جماعت الگ ہوگی۔ نیک لوگوں کو دنیا میں عزت اور آخرت میں جنت ملتی ہے، اکرام و اعزاز ملے گی، اور جو برے لوگ ہیں بروز قیامت اس کو سزا ملے گی، اور اخروی کامیابی کامرانی صالحین متقین کے ساتھ وابستہ ہے کہ اللہ ہمیں نیک لوگوں میں شامل۔ نیک لوگوں کا صحبت میسر ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے، نعمت کبریٰ نہیں ہے۔ ہم نہیں پڑھتے والعاقبۃ للمتقین، آخری انجام کس کا ہے؟ متقین کے لیے ہوگا۔ تو نیک لوگوں کے ساتھ شامل ہونا، اس کے ساتھ چلنا پھرنا بیٹھنا اٹھنا، ان کی خدمت کرنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جنت کا دخول نیک لوگوں کے صحبت اور نیک لوگوں کی معیت پر موقوف ہے۔ فرمایا ارجعی، لوٹ جائے، الی ربک، اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، تو اس سے راضی، مرضیۃ اور تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی، پر شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں، برگزیدہ بندوں میں، وادخلی، داخل ہو جاؤ، جنتی، میرے جنت میں۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔